बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। ग़ज़वा-ए बदर, ईमान का पहला मार्का। इब्तिदाई ईमान का इम्तिहान। ग़ज़वा-ए बदर इस्लाम की पहली और सबसे तारीख़ी जंग थी जो 17 रमज़ानुल मुबारक 2 हिजरी में पेश आई। ये वो लम्हा था जब ईमान और कुफ़र आमने सामने थे। इस जंग ने दुनिया को दिखा दिया कि तादाद या ताकत नहीं बल्कि ईमान, सब्र और यकीन ही असल कामयाबी का राज है। मक्का मुकरमा में 16 साल तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जुल्म सितम का सामना रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों पर कफ़ार मक्का ने तरह तरह के जुल्म किए। उनका जुर्म सिर्फ ये था कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह कहते थे। आखिरकार अल्लाह के हुक्म से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना हिजरत फरमाई। मदीना पहुंचकर मुसलमानों को कुछ सुकून मिला, मगर मक्का के मुशरिकीन ने चैन से बैठने न दिया। वो मुसलसल साजिशों में लगे रहे। उनका काफ़िला शाम जाता और आता रहता था, जो मुसलमानों के साबका अमवाल से भरा हुआ होता था। मुसलमानों ने सोचा कि ये काफ़िले उनके हक़ का माल है, लिहाजा उन्हें रोकना चाहिए। जंग की वजह। कफ़ार कुरैश का एक बड़ा तिजारती काफ़िला जिसकी क़ियादत अबू सुफ़ियान बिन हर्ब कर रहा था, शाम से मक्का वापस आ रहा था। इस काफ़िले में तकरीबन 1000 ऊँट थे, जिनमें मुसलमानों के वही माल थे जो हिजरत के वक्त छीन लिए गए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम से फरमाया कि ये काफ़िला आ रहा है, अगर तुम चाहो तो हम इसे रोक लें ताकि मुसलमानों के हक़ का माल वापस हासिल किया जा सके। जब अबू सुफ़ियान को मालूम हुआ कि मुसलमान काफ़िला रोकने का इरादा रखते हैं तो उसने मक्का में फ़ौरी पैगाम भेजा। इस पैगाम पर अबू जहल ने मक्का के तमाम कबीलों को इकट्ठा किया और एक ज़बरदस्त लश्कर तैयार किया। 1000 जंगजू, 100 ऊँट और 700 ऊँटों पर सामान। उनके साथ कुरैश के तमाम बड़े सरदार थे। मुसलमानों की तैयारी। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़बर मिली कि कुरैश का लश्कर बदर की तरफ आ रहा है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को जमा फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगो, अल्लाह तुम्हें 2 ग्रोहों में से एक का वादा देता है, एक काफ़िला और एक लश्कर। सहाबाए किराम की तादाद सिर्फ 313 थी। उनमें 82 महाजरीन, 231 इंसार थे, सिर्फ 2 घोड़े और 70 ऊँट थे, बाकी सब पैदल थे। सबसे अहम बात, उन सब के दिलों में ईमान था और ज़बान पर था हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। मैदान बदर का मंज़र। बदर मदीना से तकरीबन 80 मील जनूब मग़रब में एक वादी है। वहाँ पानी के कुएँ थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फ़ौज के लिए हिकमत अमली इख्तियार फरमाई। हज़रत हबाब बिन मंज़र ने मशवरा दिया कि कुओं को बंद कर दिया जाए ताकि दुश्मन को पानी न मिले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन इस मशवरे को कबूल फरमाया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक छोटा सा खैमा बनवाया जहाँ रात को दुआ में मसरूफ़ रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदों में रोते हुए फरमाया, या अल्लाह, अगर आज ये थोड़ी सी जमात ख़त्म हो गई तो ज़मीन पर तेरा नाम लेने वाला कोई ना रहेगा। हज़रत अबू बकर सदीक़ आपके साथ थे और उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ज़रूर अपना वादा पूरा करेगा। जंग से कबल के ख्वाब। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग से एक रात पहले ख्वाब देखा कि दुश्मन की तादाद कम दिखाई जा रही है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, जब अल्लाह ने तुम्हें ख्वाब में इनको थोड़ा दिखाया ताकि तुम्हारे दिल मजबूत रहे। यह अल्लाह ताला की तरफ से इत्मीनान कल्ब का पैगाम था। जंग का आगाज़। सुबह के वक्त कुरैश का लश्कर
غرور و تکبر کے ساتھ میدان بدر میں اترا۔ ان کے سردار ابو جہل نے کہا، آج ہم کھائیں گے، پیئیں گے، گائیں گے اور مسلمانوں کو مٹا دیں گے۔ پہلے اکیلے مقابلے کا سلسلہ ہوا۔ قریش کی طرف سے عتبہ، شیبہ اور ولید بن عتبہ نکلے۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ بن حارث میدان میں اترے۔ چند لمحوں میں کفار کے تینوں سردار وصل جہنم ہو گئے۔ یہ منظر دیکھ کر کفار کے دل دہل گئے۔ اس کے بعد پوری فوج میں لڑائی چھڑ گئی۔ فرشتوں کی مدد۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے 1000 فرشتے بھیجے۔ قرآن میں ارشاد فرمایا، فرشتے صفوں میں اترے سفید لباس میں اور ان کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں۔ حضرت بن عباس فرماتے ہیں، ہم سہتے تھے کہ فرشتے دشمنوں پر حملہ کر رہے ہیں، ایک کافر کا سر زمین پر گر جانا اور اس کے ساتھی کہتے کہ یہ کس نے مارا؟ ہم دیکھتے تو کوئی انسان نہیں ہوتا تھا۔ حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ ایک صحابی نے ایک آدمی کو مارا، لیکن اس سے پہلے کسی اور نے اسے کاٹ ڈالا۔ فرشتوں کی موجودگی نے دشمنوں کے دلوں میں خوف ڈال دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود صفیں درست فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر یہ دعا تھی، اے اللہ اپنا وعدہ پورا فرما۔ جب جنگ اپنے عروج پر تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مٹھی بھر کنکریاں اٹھا کر دشمن کی طرف پھینکی اور فرمایا، اس لمحے اللہ نے قرآن میں فرمایا، یعنی تم نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا۔ یہ آیت ظاہر کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر عمل اللہ کے حکم سے ہوتا تھا۔ ابو جہل کا انجام۔ ابو جہل جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن تھا، میدان بدر میں اپنے انجام کو پہنچا۔ حضرت معاذ بن عمرو اور معوذ بن افراح، 2 نوجوان انصاریوں نے اسے زخمی کیا۔ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود اس کے پاس پہنچے۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا، ابو جہل آج اللہ نے تجھے ذلیل کر دیا۔ ابو جہل نے غرور سے کہا، بتاؤ آج فتح کس کی ہوئی؟ انہوں نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور پھر اس کا سر کاٹ دیا گیا۔ یہ لمحہ حق کی فتح کا اعلان تھا۔ اس جنگ میں قریش کے 70 سردار مارے گئے اور 70 قیدی بنا لیے گئے۔ مسلمانوں میں 14 شہید ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیدیوں کے ساتھ بہترین سلوک کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو قیدی 10 مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے گا وہ آزاد ہے۔ یہیں سے مدینہ میں تعلیم کا آغاز ہوا۔ قرآنی اعلان۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ال-عمران میں فرمایا، اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم کمزور تھے۔ سورہ ال-عمران آیت 123۔ سبق اور پیغام۔ غزوہ بدر ہمیں سکھاتا ہے کہ ایمان کی طاقت مادی طاقت سے زیادہ قوی ہے۔ 2 دعا، یقین اور صبر سے ناممکن کو ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ 3 اللہ اپنے مخلص بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ 4 فتح ہمیشہ ایمان والوں کی ہوتی ہے، چاہے وہ کم ہی کیوں نہ ہوں۔ اے اللہ، اے میرے بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، ایمان بدر عطا فرما، ہمیں وہی یقین دے جو تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے دلوں میں تھا۔ اے اللہ، ہمیں اپنی راہ میں ثابت قدم رکھ اور ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ ایمان سب سے بڑی طاقت ہے۔ بدر میں مسلمانوں کے پاس نہ اسلحہ تھا نہ ساز و سامان، مگر ایمان نے انہیں غالب کر دیا۔ اللہ کی مدد ہمیشہ ایمان والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ بدر میں فرشتے آسمان سے اترے اور مسلمانوں کی مدد کی۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ 3 نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی تاثیر۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سجدوں میں گڑ گڑاتی دعائیں اس جنگ کی اصل طاقت تھی۔ دعا مومن کا سب سے قوی ہتھیار ہے۔ 4 مشورہ کرنا سنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر سے پہلے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا۔ اس سے سکھایا کہ بڑے فیصلے ہمیشہ مشورے سے ہی کرنے چاہیے۔ 5 قیادت،
ایمان پر مبنی ہونی چاہیے، طاقت پر نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت عدل، توکل اور شفقت پر قائم تھی، اس لیے فتح نصیب ہوئی۔ 6 صبر اور ثابت قدمی کامیابی کی کنجی ہے۔ جب دشمن 3 گنا زیادہ تھا تب بھی صحابہ نے صبر کیا اور استقامت دکھائی، ہمیں یہی صبر انہیں فتح تک لے گیا۔ 7 اللہ کے وعدے سچے ہیں۔ قرآن میں فرمایا گیا کمزور جماعت اللہ کے حکم سے بڑی جماعت پر غالب آ جاتی ہے۔ 8 قیدیوں سے رحم دلی اور علم کی اہمیت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کو تعلیم کے بدلے آزاد کیا۔ یہ بتانا ہے کہ اسلام علم و اخلاق کا دین ہے، انتقام کا نہیں۔ 9 تکبر و غرور ہلاکت کا سبب ہے۔ ابو جہل اور قریش کا غرور ان کی بربادی کا سبب بنا۔ جو اللہ کے مقابلے میں تکبر کرتا ہے ذلیل ہو جاتا ہے۔ غزوہ بدر قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے پیغام ہے۔ جب نیت خالص ہو، ایمان مضبوط ہو اور دل میں یقین کامل ہو تو اللہ آسمان سے مدد اتارتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو 5 گانا وقت نماز، قرآن پاک، درود شریف و کثرت سے استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو خانہ کعبہ اور روضہ رسول کی زیارت نصیب عطا فرمائے۔ اللہ تعالی آپ سب کو ہمیشہ اپنوں کے ساتھ ہنستا مسکراتا رکھے، آمین یا رب العالمین۔ مور انفارمیٹو ویڈیو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب میں ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ کرنا مت بھولیے۔ تھینک یو، جزاک اللہ خیر کثیرہ۔